بادشاہ کو پتہ چلا تو انہوں نے دور گھوڑے دوڑائے، لیکن کہیں سے بندر شہزادے کی خبر نہ آئی۔ شہزادے کی تو حالت دیکھی نہیں جاتی تھی، سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، نہ ہنستی تھی نہ بولتی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، پھر شہزادی جوگن کے کپڑے پہن کر شہزادے کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ جنگل جنگل، صحرا صحرا، بھٹکتے پھرتے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، سب رنگ روپ مد پڑ گیا۔ ایک دن رات کو جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی، اس پیڑ پر ایک چکور اور ایک چکوری بیٹھی تھی۔ چکور دراصل ایک خوشنما پرندہ ہوتا ہے جس کی چونچ اور پنجے سرخ رنگ کے، اوپر کا حصہ سوائی اور اس پر سفید چھتریاں بنی ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت پرندہ ہوتا ہے اور نر اور مادہ دونوں اس پیڑ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ چکوری نے چکورے سے پوچھا، کیا بات ہے چکورے، تم اتنے اداس کیوں ہو؟ چکورے نے جواب دیا، کیا بتاؤں چکوری، یہاں سے یوروپ کی طرف ایک شہر میں ہے، وہاں کے شہزادے کے لیے پریشان ہوں۔ اس کے سارے جسم پر بڑے بڑے اپلے پڑے ہوئے ہیں اور وہ بیچارہ سو نہیں سکتا۔ سارے طبیب اور حکیم ہار گئے، کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چکوری نے پوچھا، شہزادے کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ چکورے نے کہا، کسی ظالم نے شہزادے کو جلا کر مارنے کی کوشش کی تھی، اس کی جان تو بچ گئی ہے لیکن سارا بدن بری طرح سے جل گیا۔ چکوری نے پوچھا، چکورے، کیا ہمارے شہزادے کا دکھ کا کوئی علاج نہیں ہے؟ چکورے نے کہا، ایک ہی علاج ہے، اگر کوئی ہماری بیٹ اکٹھی کر لے اور انہیں سندل کے ساتھ گھس کر 40 دن تک صبح شام لگائے تو شہزادے کے زخم بھر جائیں گے۔ شہزادی فوراً سمجھ گئی کہ یہ اسی کے شہزادے کی بات ہے۔ چکوری چکورا تو صبح ہوتے ہی اڑ گئے اور شہزادی نے پیڑ کے نیچے پڑی ان کی ساری بیٹ اکٹھی کی، ایک طبیب کا بیس بدلا اور یوروپ کی طرف چل پڑی۔ کچھ ہی میل دور ایک شاندار شہر نظر آیا۔ شہر بڑا خوبصورت تھا لیکن وہاں کی ہر چیز پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ خاموش تھے، غم زدہ اپنے اپنے کام ادا کر رہے تھے۔ شہزادی نے جس نے بھی اس کی وجہ پوچھی، یہی جواب ملا کہ ان کا شہزادہ موت کے قریب ہے، اس لیے شہر پر ماتم چھا گیا ہے۔ شہزادی نے بازار سے سندل خریدا، دوائی پیسنے والی خرل لی اور دوسرا ضرورت کا سامان خریدا اور شاہی محل میں جا پہنچی۔ پہرے دار سے کہنے لگی، بادشاہ سے کہو ہمالیہ کے پہاڑیوں سے ایک سادھو ثابت آیا ہے، وہ شہزادے کا علاج کر سکتے ہیں۔ پہرے دار دوڑتا ہوا گیا اور بادشاہ کو خبر سنائی۔ بادشاہ تو اس حد تک پریشان ہو چکا تھا کہ جو بھی شہزادے کے علاج کرنے کا دعویٰ کرتا اسے بھلا لیتا۔ انہیں اس طبیب کو بھی بلا لیا۔ طبیب کی شکل دیکھ کر بادشاہ کو شک ہوا کہ یہ نوجوان طبیب کیا علاج کرے گا، بڑے بڑے نامی گرامی طباب یہیں ہار چکے ہیں، پھر بھی اس سے پوچھا، بھائی تم کیا کر لیں گے؟ دنیا بھر کے طبیب حکیم ہار چکے ہیں، اب تو دعاؤں کا ہی سہارا ہے۔ شہزادے بولی، حضور اگر 40 دن تک شہزادہ ٹھیک نہ ہوا تو جو چور کی سزا وہ میری سزا ہوگی۔ بادشاہ فوراً راضی ہو گیا۔ شہزادی کہنے لگی کہ مجھے شہزادے کے پاس والا کمرہ چاہیے تاکہ میں دن رات ان کا علاج کر سکوں۔ بادشاہ کے حکم سے فوراً اسے کمرہ دے دیا گیا۔ جب شہزادے کے پاس پہنچی تو اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل رونے لگا۔ اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا، فوراً اپنے کمرے میں جا کر سندل کے ساتھ چکورا چکوری کی بٹ پیسی، پھر بہت احتیاط سے شہزادے کے جسم کو زخم صاف کیے۔ شہزادے درد سے تڑپ رہا تھا، پھر اللہ کا نام لے کر وہ لیپ اس کے سارے جسم پر لگا دیا۔ شہزادے کے زخموں میں ٹھنڈک سی پڑ گئی، نہ جانے کتنے دنوں کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو وہ سجدے
سجدہ شکر ادا کیا۔ انہوں نے حکم دیا طبیب کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ شہزادی نے تیمہ دھاری میں اپنے دن رات ایک کر دیے اور ہلکی طاقتور غذائیں کھلائی، اس کے زخموں کو صاف کرتی، صبح شام دبا کر لیپ کر دیتی۔ ہفتہ بھر میں شہزادے کو اتنا فرق ہو گیا کہ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر دھیان دینے کی قابلیت ہو گیا تھا۔ پگڑی اور داڑھی میں اسے یہ طبیب کچھ جانا پہچانا لگا، لیکن یاد نہیں آیا کہ کہاں دیکھا تھا۔ وہ طبیب اس کے سامنے بہت کم بولتا تھا۔ مہینہ بھر میں شہزادے کے زخم پوری طرح بھر گئے، لیکن ابھی کھال کچی تھی۔ ویسے بھی چکورا چکوری نے 40 دن کے علاج کی بات کی تھی، تو شہزادی اسی طرح اس کے زخموں پر مرہم لگاتی رہی۔ شہزادہ اس کی خدمت کا دل سے متعارف تھا، اور بادشاہ نے تو اس کو بہت بڑے انعام دینے کی تیاریاں کر رکھی تھی، لیکن ہوا کچھ یہ کہ 40ویں دن کی دوائی اس نے شہزادے کے جسم پر لگا دی، کسی سے کہے سنے بغیر محل سے نکل گئی اور سیدھے اپنے شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ ہاں، اس نے شہزادے سے اس کی انگوٹھی ضرور مانگ لی تھی، لیکن اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ چلی جائے۔ ادھر محل میں شہزادے کے جشن صحت کی تیاریاں زور شور سے ہو رہی تھی، لیکن طبیب کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ شہزادہ پریشان تھا اور بادشاہ حیران تھا کہ کیسے نفیس آدمی تھا، ایک پیسہ اجرت کا لیے بغیر ہی خاموشی سے چلا گیا، نہ کسی امام کا تقاضا کیا۔ وہ یقیناً اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا، جو ان کے بیٹے کو صحت اور نئی زندگی دینے آیا تھا۔ مکمل صحت یاب کے بعد شہزادے کو اپنی نئی نویلی دلہن کی یاد آئی۔ ابھی ان کی شادی کو دن ہی گزرے ہوئے تھے، یہ مصیبت آن پڑی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی اس حالت کی ذمہ دار اس کی ساس تھی، لیکن اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ ایک دن وہ اپنے والد کی اجازت لے کر شکار کے بہانے سے نکلا اور سیدھا اپنے سسرال چلا آیا۔ اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ فیض کا شکاری دست تھا۔ نوکروں نے اسے پورے احترام کے ساتھ محل میں بٹھایا اور بادشاہ کو خبر کی۔ بادشاہ بیٹی کے غم میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا تھا۔ مہمان نے کھڑے ہو کر اس کو تعظیم دی۔ بادشاہ نے پوچھا، بیٹا تم کون ہو اور کہاں کے شہزادے ہو؟ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ شہزادے نے ادب سے کہا، آپ بھلے مجھے نہ پہچانے، لیکن میں اپنے محسن کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں وہی بندر ہوں جس کو آپ نے اپنے دربار کا درجہ دیا تھا اور اپنی بیٹی سے میری شادی کی تھی۔ بادشاہ اس خوبصورت نوجوان شہزادے کو دیکھتا رہ گیا اور کہا، وہ بندر اور کہاں یہ شہزادہ؟ اس نے حیرت اور خوشی سے پوچھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادے نے کہا، میں اپنی کہانی آپ کو بعد میں سناؤں گا، اب کیا میں اپنی دلہن سے مل سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا، وہ اب بھی اسی محل میں رہتی ہے جہاں تم رہتے تھے، اس نے تو دنیا ہی چھوڑ دی ہے، تم شوق سے وہاں جا سکتے ہو۔ بادشاہ کو حیران اور پریشان چھوڑ کر شہزادہ سیدھا محل میں آ گیا۔ شہزادی غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی، پھول سا چہرہ مرجھا ہوا تھا، رو رو کر آنکھوں میں سوائی ہلکی پڑ گئے تھے۔ شہزادے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اسے یقین ہی نہیں ہوا۔ شہزادے نے کہا، ہاں شہزادی، تمہاری محبت مجھے کھینچ لائی، تمہاری ماں نے تو مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، میرا سارا جسم بڑے بڑے علماؤں سے بھر گیا تھا، میرے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ شہزادی نے پوچھا، پھر آپ ٹھیک کیسے ہوئے؟ شہزادے نے جواب دیا کہ اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ طبیب کی شکل میں میرے پاس آیا، 40 دن میرے زخموں پر مرہم لگایا اور میری ایسی خدمت کی کہ کوئی کسی کی نہیں کرتا۔ شہزادی نے پوچھا،
اچھا تب تو آپ لوگوں نے اسے بہت سے تحفے دیے ہوں گے۔ شہزادہ بولا نہیں، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ سوائے میری ایک انگوٹھی کے اس نے کچھ نہیں لیا، اور بغیر کسی کو بتائے چپ چاپ وہاں چلا گیا۔ شہزادی نے انگوٹھی دکھاتے ہوئے پوچھا، کیا یہی انگوٹھی تھی؟ شہزادے نے کہا، ہاں، مگر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ شہزادی کہنے لگی، وہ طبیب میں ہی تھی۔ تو پھر اس نے ساری داستان اسے کہہ ڈالی اور وہ کپڑے دکھائے جو وہ طبیب کے بحث میں پہنتی رہی تھی۔ شہزادے کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ بولا، میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسی دلہن ملی۔ ماں نے جان لینی چاہی تھی لیکن بیٹی نے جان بچا دی۔ شہزادی نے کہا، جان لینا اور بخشنا تو صرف اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، انسان تو وسیلہ ہوتا ہے۔ میری ماں بھی آپ کی دشمن نہیں تھی۔ آپ کو انسان کے روپ میں دیکھ کر انہیں سوچا کہ اندر بندر کی کھال جلا دے تو آپ ہمیشہ انسان بنے رہیں گے۔ انہوں نے تو میرا اچھا ہی جانا تھا، غلطی آپ کی تھی۔ آپ کو کم سے کم مجھے تو یہ بتا دینا چاہیے تھا کہ آپ کے بندر کے بھیس میں رہنے کے پیچھے راز کیا ہے، تو میں اس کھال کی اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتی۔ شہزادے نے کہا، اصل میں مجھے اس کا موقع ہی نہیں مل پایا۔ ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے، سوچا تھا اطمینان سے تمہیں بتاؤں گا، یہ مصیبت آ گئی۔ دراصل بڑی لمبی داستان ہے۔ شہزادی نے کہا، اب بتا دیجئے۔ شہزادے نے کہنا شروع کیا، یہ تو تم جان ہی گئی ہو کہ میرے والد بھی بادشاہ اور میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ شہزادی کا زمانہ سیر و شکار اور تفریحات میں گزرتا تھا۔ تقریباً سال بھر پہلے کی بات ہے، میں اپنے مصاحب کے ساتھ شکار کے لیے نکلا۔ جنگل میں مجھے ایک بہت ہی خوبصورت ہرن نظر آیا۔ میں نے تاک کر تیر لگایا لیکن وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے جب اس کا پیچھا کیا، میں اپنے ساتھیوں سے بھی بچھڑ چکا اور بہت دور نکل آیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک چشمے کے کنارے ایک بزرگ صورت آدمی بیٹھے ہیں اور ان کے پاس 10 سے 12 سال کا لڑکا لیٹا ہوا تھا جس کی ٹانگ میں سے خون بہہ رہا ہے، اور وہ بزرگ لڑکے کے زخم کو دھوتے جا رہے تھے اور رو رو کر اس شخص کو بددعا دے جا رہے تھے جس نے یہ تیر مارا تھا۔ میری شکل دیکھتے ہی غصے سے بولے، آدمی ہو یا بندر، تمیز تہذیب تو تمہیں چھو کر ہی نہیں گیا۔ تو یہ ان کے کہنے کی دیر تھی کہ میں بندر میں بدل گیا۔ انہوں نے کہا، جا جنگل بھٹکتا، پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ملے گا تجھے۔ ان کی بددعا سے اور اپنی حالت سے اتنا میں پریشان ہوا، ان کے پاؤں پکڑ لیے اور رو رو کر میری حالت دیکھ کر اس لڑکے کو میرے اوپر ترس آ گیا۔ اس نے بزرگ سے کہا، دادا جان، جب انسان اپنی غلطی مان لے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ یہ بھی شرمندہ ہے، اسے معاف کر دیجئے اور دوبارہ انسان بنا دیجئے۔ لڑکے نے جب زیادہ اصرار کیا تو بزرگ بولے، دیکھ اس سے سیکھ، تو نے اس کو زخمی کیا اور یہ تیری سفارش کر رہا ہے۔ خیر، میں اپنی بددعا تو واپس نہیں لے سکتا لیکن کم کر سکتا ہوں۔ سال بھر تو بندر ہی رہے گا، جب کوئی لڑکی تم سے ہمدردی کرتے ہوئے شادی پر تیار ہو جائے گی تو تب اپنی اصلی صورت میں تم واپس آ جاؤ گے۔ اگر سال گزرنے سے پہلے تیری شادی ہو گئی تو صرف اپنی ہمدردی بیوی کے سامنے انسان کی شکل میں آ سکو گے۔ لاچار ہو کر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اب میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اپنے گھر لوٹ نہیں سکتا تھا۔ 6 ماہ تک جنگلوں میں بھٹکتا رہا۔ پھر ایک دن تمہارے والد وہاں سیر کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے مجھ پر احسان کیا، مجھے اپنے ساتھ لے آئے، میری ہر فرمائش پوری کی۔ تمہیں مجھ سے ہمدردی پیدا ہوئی اور اپنے باپ کی زندگی بچانے کے لیے تم نے مجھ سے شادی کر لی۔ باقی کا حال تمہیں معلوم ہے۔
جب تمہاری ماں نے میری کھال میں آگ لگائی تھی تو اس بددعا کی مدت پوری ہونے میں کچھ ہی دن بچے تھے۔ ابھی شہزادہ یہ کہانی سنا ہی رہا تھا کہ بادشاہ اور ان کی بیگم بھی وہاں آ گئی۔ بیگم یعنی ملکہ نے شہزادے سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور بادشاہ نے کہا، شہزادے ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، اب تم ہی ہمارے بیٹے ہو، تو یہ ملکیت تم سنبھالو۔ شہزادے نے کہا، ابھی تو مجھے دلہن کو لے کر اپنے ملک جانا ہے، وہاں میرے والدین میرا انتظار کر رہے ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا ہاتھ بٹا نہیں آتا رہوں گا۔ بادشاہ نے دھوم دھام سے بیٹی کو رخصت کیا اور دونوں خاندان خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ پیارے دوستو، یہ خوبصورت کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ آج کی کہانی اچھی لگی تو اس کہانی کو لائک ضرور کیجیے گا اور مزید ایسی ہی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔